अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंगी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली से बजट मंजूर कराते ही हुकूमत ने फिर अपोजिशन को तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास में शाह महमूद कुरैशी और हुकूमती जो अरकान हैं उन्होंने वही पुराना रवैया अपनाना शुरू कर दिया फिर अपोजिशन के साथ। लेकिन अपोजिशन ने जो जवाबी वार किए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा इंकशाफ किया है आज के शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। उनको आईना दिखाया है प्रॉपरली शाह महमूद कुरैशी को, हुकूमत को स्पेशली। और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से इंकशाफ ये किया है कि शाह महमूद कुरैशी जब पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़ारजा थे तो उस वक़्त साजिशें करते थे यूसुफ रज़ा गीलानी के ख़िलाफ़। जब यूसुफ रज़ा गीलानी वज़ीर आज़म थे और शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा थे तो शाह महमूद कुरैशी आलमी लेवल पर, आलमी फोरम्स पर दुनिया के ताकतवर क़ुव्वतों के साथ मिलकर कैंपेन चलाते थे कि यूसुफ रज़ा गीलानी को वज़ारत उज़्मा से हटाया जाए और मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए। इस मामले पर बात करूंगा कि आज कौमी असम्बली में क्या कुछ हुआ। और शाह महमूद कुरैशी के एक्सप्रेशन जो हैं वो बड़े कमाल के थे, वो काबिल दीद थे, देखने जैसे थे कि शाह महमूद कुरैशी के जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनको मुखातिब होकर उनकी मौजूदगी में ये बातें कर रहे थे तो उनके एक्सप्रेशन कमाल के थे और देखने के काबिल थे। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक्चुअली शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के रिस्पॉन्ड में, तकरीर के जवाब में आज उन पर तनकीद की है। एक ही दफ़ा नाम लिया शाह महमूद कुरैशी का, बाकी मुअज़्ज़ज़ मेंबर फ्राम मुल्तान और मुल्तान से मुअज़्ज़ज़ मेंबर इस तरह करके उनको मुखातिब होते रहे। स्पीकर कौमी असम्बली मुदाखलत करते रहे दरमियान में कि पर्सनल अटैक न करें, एक दूसरे पर ज़ातियात पर हमले न करें वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते रहे। कुछ ऐसे अल्फाज बिलावल भुट्टो ज़रदारी के थे जो स्पीकर कौमी असम्बली ने हज़फ करवाए कार्रवाई से। स्पीकर की ये पुरानी रिवायत रही है, ये अलग मौजू हो जाएगा। स्पीकर की वैसे पुरानी रिवायत रही है कि स्पीकर कौमी असम्बली हुकूमत की गालम गलोच, हुकूमती वज़रा और हुकूमती अरकान की गालम गलोच, बदतमीज़ी, जो भी नाज़िबा अल्फाज, गैर पार्लिमानी अल्फाज, गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज वो हज़फ नहीं कराते। लेकिन अपोजिशन ज़रा सा भी थोड़ा सा ऐसा सख्त जुमला जो पार्लिमानी भी होगा, गैर पार्लिमानी ना हो लेकिन पार्लिमानी भी होगा लेकिन ज़रा सख्त होगा हुकूमत के ख़िलाफ़, तो वो हज़फ करा देते हैं कि जी ये कार्रवाई से हज़फ किया जाए, ये मैं हज़फ करा देता हूँ। तो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर में से भी कुछ अल्फाज जो सख्त अल्फाज थे वो स्पीकर ने हज़फ कराए। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो बातें की हैं वो ज़ाहिर सच था, क्योंकि ये उस वक़्त भी बातें गर्दिश करती थी। लेकिन उस वक़्त ज़ाहिर मीडिया में रिपोर्ट होती थी, मीडिया डिस्कस करता था, लोग बातें करते थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन या आसिफ अली ज़रदारी ने अपने मुंह से या बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस तरह बातें बहुत कम की हैं कि वो शाह महमूद कुरैशी भी रूबरू बैठे हों कौमी असम्बली में और उनको रूबरू मुखातिब होकर स्पीकर को मुखातिब होकर कहें कि ये शाह महमूद कुरैशी जो हैं, ये मुअज़्ज़ज़ मेंबर मुल्तान से जो हैं, ये वज़ीर आज़म के लिए ख़तरनाक हैं। और स्पीकर साहब वज़ीर आज़म को बताएं कि ये क्या करते हैं और ये कितने ख़तरनाक हैं, इनसे वज़ीर आज़म मुतात रहें, वज़ीर आज़म को पैगाम दें। हम इनको अच्छी तरह जानते हैं, मैं बचपन से इनको जानता हूँ। ये जी भुट्टो के भी नारे लगाते रहे हैं और ये अपनी वज़ारत बचाने के लिए जो है एक ज़रदारी सब पर भारी और अगली बारी फिर ज़रदारी के नारे भी लगाते रहे हैं। मैं बचपन से इनको जानता हूँ। ये जब इस तरह की बातें कर रहे थे हंसते मुस्कुराते बिलावल भुट्टो ज़रदारी, महमूद कुरैशी का चेहरा देखने जैसा था कि एक फीकी फीकी मुस्कुराहट जो है शाह महमूद कुरैशी के चेहरे पर थी। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंकशाफ ये भी किया कि ये साहिब जो हैं मुल्तान से मेंबर जो हैं, ये जिस जमात में भी रहे हैं
ان کو کاٹتے رہے ہیں۔ نون لیگ کے حوالے سے اشارہ کیا کہ جس جماعت کے صوبائی صدر رہے ہیں، جس جماعت کے جس لیڈر نے ان کو وزیر خزانہ بنایا پنجاب کا، تو ان پر بھی یہ تنقید کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف بھی یہ باتیں کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ان کا کردار جو ہے یہ اچھا نہیں رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کو بتائیں، اسپیکر کو کہا کہ شاہ محمود قریشی ان کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے۔ تو یہ جب وزیر خارجہ تھے ہماری پارٹی کے دور میں، تو اس وقت یہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف عالمی لیول پر کمپین چلاتے تھے کہ یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا جائے اور مجھے وزیر اعظم بنایا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں آج اب پورا آئینہ ایک دکھایا ہے شاہ محمود قریشی کو، کیونکہ شاہ محمود قریشی نے جب ظاہر اپوزیشن پر اٹیک کیے، حملے کیے، تنقید کی، الزام تراشیاں کیں، تو اپوزیشن کا بنتا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری پر تنقید کی تو ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری کو موقع ملا۔ لیکن حکومت یہ بجٹ جب تک کل تک پاس نہیں ہوا تھا تو حکومت پرسکون چل رہی تھی۔ حکومت اپوزیشن پر الزام تراشیاں بھی نہیں کر رہی تھی۔ شروع میں جو ہنگامہ آرائی 3 دن کی اپوزیشن لیڈر کو تقریر کرنے نہیں دی جا رہی تھی، کتابیں بکس مارے گئے اپوزیشن کو، اور گالم گلوچ، ہاتھا پائی، یہ سارا سلسلہ جب اتنا بڑا تاریخی ایک ہنگامہ پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں کیا گیا تھا بجٹ منظور ہونے کے بعد مسلسل 3 دن تک، تو اس کے بعد جب مفاہمت ہو گئی تو مفاہمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت نے بجٹ پاس کرا دیا۔ اب بجٹ کل پاس ہوا ہے، آج حکومت نے آنکھیں جو ہیں پھیر دی ہیں اپوزیشن سے، اور اپوزیشن کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں اپوزیشن نے پھر تنقید بھی کی ہے، اور اسپیکر کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے بھی اور شاہد خاقان عباسی نے بھی۔ اسپیکر کو یہ بھی وارننگ دی کہ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے دوران حکومتی ارکان مسلسل شور شرابہ کرتے رہے، جس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری کو حکومت کو تھریٹ کرنا پڑا کہ اگر یہ رویہ رہا آپ کا تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے وزیر اعظم تقریر کیسے کرتے ہیں، آ کر تقریر کر کے دکھائیں۔ یہ دھمکی وزیر اعظم کے حوالے سے جب بلاول بھٹو زرداری نے دی کہ اگر آپ مجھے تقریر کرنے نہیں دیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے وزیر اعظم بھی تقریر نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ مجھے تقریر کرنے دیں گے، پرسکون طریقے سے بیٹھیں گے شرافت کے ساتھ، تو پھر میں یقین دہانی کراتا ہوں، میں آپ کو ایک بڑی ڈیل آفر کر رہا ہوں کہ میرے ممبران جو ہیں وہ خاموشی سے وزیر اعظم کی تقریر سنیں گے۔ تو یہ تھریٹ بھی کیا، اور اسپیکر کو بھی وارننگ دی، اسپیکر کو تنبیہ بھی کی کہ آپ جو ہے وہ رولز کے مطابق، پارلیمانی روایات کے مطابق قومی اسمبلی کے اجلاس کو نہیں چلاتے، اور آپ پارٹی بن کر اجلاس کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ جتنا ٹائم آپ اپوزیشن حکومت کو دے رہے ہوتے ہیں اتنا ٹائم آپ اپوزیشن کو نہیں دیتے، آپ حکومت کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپوزیشن کو فیسلیٹیٹ نہیں کرتے، الٹا اپوزیشن کو آپ حکومت کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو ٹف ٹائم دے اور اپوزیشن پر حملے کرے۔ اسپیکر قومی اسمبلی پہ پھر شاہد خاقان عباسی بلاول بھٹو زرداری کے بعد اٹھے، لیکن بہرحال یہ بلاول بھٹو زرداری کی بڑی انٹریسٹنگ تقریر تھی، اور فوکس ان کا جو ہے تقریر کا پورا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ شاہ محمود قریشی تھا، اور شاہ محمود قریشی کو پورا ان کا آئینہ ان کو دکھایا ہے کہ آپ کا یہ چہرہ ہے، آپ کی وزارت بچانی ہے تو اگلی باری پھر زرداری کے نعرے لگاتے ہیں، آپ جی اے بھٹو کو بھی نعرے لگاتے ہیں، آپ نواز شریف کی بھی تعریفیں کرتے رہے ہیں، آج تنقید کر رہے ہوتے ہیں، آپ آج وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن عمران خان کو بتا دیں کہ آپ ان کو پہچانیں، ہم ان کو بچپن سے پہچان رہے ہیں، ہم ان کو دیکھتے رہے ہیں، بچپن سے میں دیکھتا رہا ہوں ان کا کردار کس طرح کا رہا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی کو ایک مشکوک بنا دیا۔ پی ٹی آئی کے نظر میں بلاول بھٹو زرداری نے کوشش کی ہے مشکوک بنانے کی۔ تو اسپیکر کے حوالے سے میں بتاؤں کہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں، انہوں نے بھی اسپیکر کو، آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی نے اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ بھئی میں آپ کو جوتا اٹھا کے ماروں گا۔ یہ الفاظ تھے، یہ مناسب نہیں تھے،
اور اس پہ تنقید بھی ہوئی تھی کہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم رہے ہیں، پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، اور وہ بھی ایوان میں کھڑے ہو کے اسپیکر کے لیے، اسپیکر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے کردار پر کہ وہ حکومت کا نمائندہ بنا ہوا ہوتا ہے اسپیکر، اور اپوزیشن کو نمائندگی اس طرح نہیں دیتا، اپوزیشن کو ان کے جو ڈیو ٹائم ہے، ڈیو شیئر جو اپوزیشن کا ہے وہ ان کو نہیں دیتا، منصفانہ طریقے سے ایوان نہیں چلاتا۔ یہ تنقید ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جوتا اٹھا کر مارنے کی بات کم از کم اسپیکر کے بارے میں، اور وہ بھی شاہد خاقان عباسی کے منہ سے یہ مناسب نہیں لگ رہی، اچھی نہیں لگ رہی تھی، تو اس پر تنقید بھی ہوئی تھی۔ تو آج شاہد خاقان عباسی نے ایک مرتبہ پھر اسپیکر کو آڑے ہاتھوں لیا اور اسپیکر کو کلیئر کہا کہ آپ اوپنلی آپ پارٹی بن کر اجلاس کو چلا رہے ہوتے ہیں، آپ کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے، آپ کو غیر جانبدار طریقے سے ایوان چلانا چاہیے، اور اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے وزیر اعظم بھی تقریر نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اب مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، معاہدے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صفر نتیجہ۔ آپ کے ممبران آپ کا کہا نہیں مانتے، یا آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، آپ غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ تو شاہد خاقان عباسی نے بھی اسپیکر کو آڑے ہاتھوں لیا، بلاول بھٹو زرداری نے بھی اسپیکر کو آڑے ہاتھوں لیا، لیکن یہ سارا کچھ جو میں نے آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے ری ایکشن میں یہ اپوزیشن نے اس طرح کی تقاریر سخت کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اسپیکر کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، شاہ محمود قریشی کو بھی آئینہ دکھایا، اور اسی طرح پھر شاہد خاقان عباسی نے بھی اسپیکر پر تنقید کی ہے اور ان کو آئینہ دکھایا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جو باتیں تھیں ان کے ساتھ ایگری کیا ہے، اتفاق کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ آپ جانبدار ہوتے ہیں، آپ ایوان کو صحیح طریقے سے نہیں چلاتے، اس طرح ایوان نہیں چلتا۔ شاہد خاقان عباسی نے خورشید شاہ اور علی وزیر کا بھی ذکر کیا کہ بھائی خورشید شاہ معزز ممبر ہیں جن کی نہ صرف پیپلز پارٹی کے لوگ عزت کرتے ہیں، یہ سب سے پرانے جو ممبران ہیں ان میں خورشید شاہ بھی شامل ہیں۔ تو اتنے سالوں سے 30-32 سالوں سے خورشید شاہ پارلیمنٹ میں آ رہی ہیں، ان کے نہ صرف پیپلز پارٹی کے لوگ احترام کرتے ہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے بھی لوگ احترام کرتے ہیں، اور خود حکومت کے لوگ خورشید شاہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن خورشید شاہ 2 سالوں سے تقریباً اس ایوان میں نہیں آ رہے تھے، اور اسپیکر کو یہ کرسی خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسپیکر کو کہا کہ آپ کو یہ کرسی خورشید شاہ کی خالی نظر نہیں آ رہی تھی، آپ ان کو کیوں حق نہیں دے رہے تھے؟ اب جو پہلے جو ممبران اپوزیشن کے گرفتار ہوتے تھے یا ہوئے تھے ان کے پروڈکشن آرڈرز کیوں جاری نہیں کرتے تھے؟ 2 سالوں میں خورشید شاہ کو کیوں نہیں بلاتے تھے؟ اور یہ علی وزیر بیٹھے ہیں پی ٹی ایم کے رہنما جو ہیں، ان کو آپ پہلے کیوں نہیں بلاتے تھے؟ پورے سیشن میں نہیں بلایا، خورشید شاہ کو پونے 2 سالوں میں نہیں بلایا، اور ایوان میں ایک تماشا سا لگایا ہوا ہے۔ تو پورا یہ جو تنقید تھی شاہد خاقان عباسی کی، بلاول بھٹو زرداری کی، وہ تھی حکومتی رویوں کے نتیجے میں، ری ایکشن میں۔ شاہ محمود قریشی نے جو تقریر کی، اپوزیشن پر حملے کیے، اپوزیشن پر الزام تراشی کی، تو اس اور جو حکومت کا رویہ ممبران کا تھا آج، اس کے نتیجے میں، اس کے ری ایکشن میں بلاول بھٹو زرداری اور شاہ محمود اور شاہد خاقان عباسی نے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ حساب برابر کر دیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔